حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر نبی کی اپنی امت کے لیے ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، پس ہر نبی نے دعا کرنے میں جلدی کی، جبکہ میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے روز قیامت کے لیے چھپا رکھا ہے، اور وہ انشاءاللہ یعنی شفاعت وہ انشاءاللہ ہر اس شخص کو پہنچے گی، یعنی آقا کی شفاعت ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اس حال میں فوت ہوا ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ اور یہ تو بڑی خوش نصیب ہیں ہم لوگ، ہم اور آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں، اور بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ اپنے مقدر پر، اپنی قسمت پر جتنا بھی ناز کریں ہم آپ کم ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے دعا کرنے میں جلدی کی، لیکن میں نے جلدی نہیں کی، اور میں نے اپنی ایک دعا کو اپنی امت کے لیے میدان محشر کے لیے باقی رکھا ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ میرا امتی جو ہے اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو سبحان اللہ، کتنے مقدر کے دھنی ہیں ہم لوگ کہ ہم جیسے گناہگار، خطاکار، سیاہکار لوگوں کو میرے آقا مولا ولادت پاک سے لے کر کے حیات ظاہری کے آخری لمحات تک امت کو یاد کیے۔ پوری زندگی، پوری حیات طیبہ زندگی کے ہر موڑ پر سرکار اپنی امت کو نہیں بھولے، اپنی امت کے لیے گریہ وزاری کرتے رہے، امت کی مغفرت اور شفاعت کے لیے، امت کی بخشش کے لیے، امت کی نجات کے لیے ہر وقت خالق و مالک کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے رہے، اپنی دعاؤں میں ہم آپ کو شامل کیے۔ اور صرف یہی نہیں، ہمارے آقا مولا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ہمیں دنیا میں سرکار بھولے، نہ ہمیں آقا نے دنیا میں فراموش کیا، اور نہ آخرت میں فراموش کریں گے۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا کہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، جتنے بھی انبیاء کرام و رسولان اعظام تشریف لائے ہیں، ہر کسی کی امت جب ان کے پاس جائے گی تو وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ حضرت آدم کے پاس پہنچے، اذهبوا الی غیری۔ پھر لوگ حضرت شیش کے پاس پہنچیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ پھر سارے کے سارے لوگ، ان کی ساری امتیں، پھر وہ اپنے نبی کے پاس پہنچیں گی تو وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس پہنچیں گے تو وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس پہنچیں گے لوگ شفاعت کے لیے تو وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس پہنچیں گے اذهبوا الی غیری۔ حضرت داؤد زبور اللہ کے پاس پہنچیں گے اذهبوا الی غیری۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس پہنچیں گے تو وہ بھی یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے اذهبوا الی غیری۔ ہر نبی کا یہی ایک جواب ہوگا، سارے 1,24,000 نبیوں کا بس ایک ہی جواب ہوگا، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، جاؤ میرے غیر کے پاس، جاؤ میرے غیر کے پاس۔ سب نبی تو، سارے رسول، سارے نبی تو یہ کہہ دیں گے اذهبوا الی غیری، مگر قربان جاؤں اپنے آقا کی عظمت پر، قربان جاؤ امتیوں اپنے نبی کی نبوت و رسالت پر کہ ہم کس قدر مقدر کے دھنی ہیں کہ میرے آقا یہ ارشاد فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، انا لہا، آؤ تمہارے لیے میں ہوں، آؤ تمہارے لیے میں بخشش کے لیے ہوں، آؤ تمہارے شفاعت کے لیے تو میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے کس قدر، یہی تو وجہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ نبی ہو کر، پیغمبر اور رسول ہونے کے باوجود بھی امت مصطفیٰ میں ہونے کے لیے دعا کیے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے اپنے اس پیارے محبوب کا امتی ہی بنا دے۔ تو رب کی بارگاہ میں یہ دعا قبول ہوئی کہ اے عیسیٰ، ٹھیک ہے، تمہاری دعا قبول ہوئی، اب تم قرب قیامت میں دمشق کی جامع مسجد کے پوربی مینارے پر جب تمہارا ورود مسعود ہوگا، تمہارا نزول ہوگا، جب تم دنیا میں قرب قیامت میں عیسیٰ تشریف لے جاؤ گے تو اب نبی کی حیثیت سے دوبارہ نہیں جاؤ گے، امتی کی حیثیت سے جاؤ گے۔ تمہارا جو عہدہ نبوت کا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، تم نبی اور رسول ہو، لیکن جب قرب قیامت میں جاؤ گے دنیا میں
اور 40 سال تمہاری حکومت پوری دنیا پر ہوگی تو نبی کی حیثیت سے نہیں جاؤ گے، امت محمدی کی حیثیت سے جاؤ گے۔ تو سبحان اللہ، دیکھا آپ نے کس قدر عظیم امت ہے امت مصطفیٰ، کہ اس امت مصطفیٰ میں ہونے کے لیے نبیوں نے دعا مانگا ہے۔ اللہ اللہ، اسی لیے تو قرآن فرما رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والے ہو اور برائیوں سے روکنے والے ہو۔